آج کی کہانی یاسمین کی فیملی کی ہے. کراچی کی فیملی سخی حسن چورنگی, آپ نے بڑی مشہور چورنگی سنا ہوگا کراچی والوں. اس کے قریب ایک رہائشی علاقے میں یاسمین اپنے 3 بچوں اور شوہر کے ساتھ رہتی ہیں. ان کا 125 گز کا ایک مکان, گراؤنڈ +1 اور 2nd فلور. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم فرسٹ فلور پہ شفٹ ہو جاتے ہیں اور گراؤنڈ فلور اور 2nd فلور کرائے پر دے دیتے ہیں 2 الگ الگ فیملیز کو. یہ سلسلہ شروع کیا, گزارا ماشاءاللہ بہت گزارا گیا, بلکہ ایک اچھی آمدن ان کی شروع ہو گئی. 2018 میں ان کی ایک کرایہ دار جو فرسٹ فلور پہ تھے وہ چھوڑ کر گئے, تو اس کی جگہ اسٹیٹ ایجنٹ ایک فیملی کو لایا, لیکن وہ پولیس والا تھا. اور پولیس والا اپنی بیگم, بہن اور والدہ, یہ ٹوٹل فیملی تھی. تو کسی نے بولا یار پولیس والوں کو کرائے پہ مت دو, لیکن شخصی ضمانت اسٹیٹ ایجنٹ کی, اس کی بنیاد پر انہوں نے اس پولیس والے کو کرائے پر دے دیا. بہرحال وہ فارچونیٹلی اچھے ثابت ہوئے. 1 سال ہی گزرا تھا تو گراؤنڈ فلور پہ جو لوگ تھے وہ لوگ بھی چھوڑ گئے. اب دوسرے کرایہ دار ان کو ڈھونڈ رہے تھے گراؤنڈ فلور کے لیے. تو ہوا کیا, ان کے محلے میں ایک خاتون رہتی تھیں, وہ آئیں, ان کو کسی نے بتایا ہوگا ان کا جی کہ پورشن کرائے پر ہے. وہ آئیں, انہوں نے کہنے لگی جی میری بہن کی فیملی کو چاہیے ایسے ایسے, تو آپ کہیں تو میں کل بلوا لوں. انہوں نے بولا نہیں, ہم اسٹیٹ ایجنٹ کے تھرو ہی دیتے ہیں. اچھا یہ بھی بتا دوں, یاسمین کے جو شوہر تھے وہ اپنی ملازمت, سرکاری ملازمت تھی, اس میں اتنا بزی رہتے تھے. انہوں نے یہ گھر کے کام ان کو دیے تھے, کس کو کرائے پہ دینا ہے نہیں دینا یہ تم دیکھو, کیونکہ گزارا بھی تم نے ہی کرنا ہے. سب چیزیں ان کے ہاتھ میں تھیں, بلز کرایہ وصول کرنا تو یاسمین خود ہی کیا کرتی تھیں. تو باہر میں بتا رہا تھا, وہ خاتون آئیں, خاتون نے بولا میری بہن ہے, ایسے ایسے اچھے لوگ ہیں اور اچھا کاروبار ہے, آپ ایک بار مل لیں اگر سمجھ میں آتا ہے. انہوں نے میں اسٹیٹ ایجنٹ کے تھرو دیتی ہوں, چلے آپ کل بلا لیں. اچھا وہ یہ بات ہے 2019 کی, تو انہوں نے جی بلا لیا. اچھا وہ صاحب آئے تو سب سے پہلے وہ خاتون دیکھتی یہ تھیں کہ میں اس کی مالی جو آمدن کا ذریعہ ہے وہ معلوم کر لوں. تو انہوں نے, ان صاحب نے بتایا کہ جی ہماری واٹر پمپ چورنگی پہ 2 جوتوں کی دکان ہے اور کارخانہ بھی ہے ہمارا. تو یاسمین کو تسلی ہو گئی کہ کرائے میں تنگ نہیں کریں گے. لیکن مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ ان کی ضمانت کون لے گا. اب وہ محلے کی خاتون آ تو گئی تھیں, انہوں نے بولا کہ یہ میری بہن ہے اور یہ میرے بہنوں ہی ہیں, ان کی ایک بیٹی ہے جس کی شادی ہونے والی ہے, اور انہی کی ایک بیٹی, محلے کی جو خاتون آئی تھی ان کی بہو بھی تھی, اور وہ ایکسپیکٹ بھی کر رہی تھی. 2 سال تک ان کے کوئی اولاد نہیں ہوئی, تو بہرحال وہ ایکسپیکٹ بھی کر رہی تھی. انہوں نے بولا اچھا صحیح ہے, میری بہو کی ماں بھی قریب آ جائے گی اور ان کی اپنی بیٹی کی شادی بھی ہے, تو ایک اچھا ماحول ہو جائے گا. اچھا یاسمین کا دل ایک جگہ موم ہو گیا, کیونکہ یاسمین کے والد کا 2 سال پہلے انتقال ہوا تھا, اور جو صاحب آئے تھے یہ بھی ان کو اپنے والد کی طرح لگے, کہ ان کے والد بڑے دیندار قسم کے آدمی, نماز کی ٹوپی, بارش انسان, اسی طرح کے لباس پہنتے تھے, بڑے اچھے انسان تھے. تو ان کو شباہت لگی اپنے والد کی ان صاحب میں. انہوں نے جی چل حامی بھر لی, اور انہوں نے بولا کسی اسٹیٹ ایجنٹ کو بیچ میں ڈال کے ڈاکیومنٹس آپ تیار کروا لیں اور کل آپ معاملات کو سیٹل کر لیں. ان مین وائل میں اپنے شوہر کو بھی انفارم کر دوں. شوہر کو کیا انفارم کرنا ہے, انہوں نے ہی فائنل کرنا تھا. بہرحال وہ لوگ آ گئے, پہلا مہینہ اچھا گزر گیا, کرایہ بھی دیا, ہر چیز تھی. اچھا بجلی کا بل تو میٹر الگ تھا, وہ خود ہی جا کے بھروا دیتے تھے کہ بجلی کے محکمے میں. کرائے کے علاوہ یہ ڈسٹریبیوٹ کرتی تھیں گیس اور پانی کا بل, تو ڈسٹریبیوٹ کر کے بھیجا جی. 3,500-4 ہزار روپے 2019 میں گیس کا بل آیا, تو 1,000 روپے انہوں نے کرایہ دار میں بھی شیئرنگ دے دی. تو ان صاحب کی بیگم نے بولا بھائی میرے شوہر تو بہت غصہ کر رہے ہیں, اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے, ہمارے یہاں تو کوئی روٹی ووٹی بھی نہیں پکتی ہے اور اس طرح کا کوئی مال نہیں, ہم کیوں دیں. یاسمین نے بولا بحث سے بچو, آپ نہیں دینا چاہ رہے کوئی بات نہیں. اس نے بولا چلو ابھی بیٹی کی شادی بھی چل رہی ہے, ہم کسی بحث مباحثے میں نہیں جاتے. پھر ہوا کیا, وہ آتے ہی پورے گھر کی لائٹ انہوں نے اکھیڑ دیں اور فینسی لائٹس لگانا شروع کر دی ہیں. یاسمین نے بولا یہ آپ کیا کر رہے ہو, کس کی اجازت سے کر رہے ہو. اس نے بولا ہمارے گھر میں ہم اپنے حساب سے کریں گے, میری بیٹی کی شادی, ہم ذرا تھوڑا سا اس کا فینسی ماحول دینا چاہتے ہیں. یاسمین پھر خاموش ہو گئی. 1-2 مہینے تو معاملات صحیح چلے, گیس کا بل کا مسئلہ ہوا تو انہوں نے چلو اگنور کرو اس کو. 2-3 مہینے بعد کووڈ اپنی پیک پکڑ چکا تھا. ان لوگوں نے بولا گیا کہ جی ہمارا تو کاروبار بہت متاثر ہوا ہے, تو ہم تو کرایہ آپ کو تھوڑا سا تنگ کریں گے, ہمارے خود مالی حالات بہت خراب ہو گئے ہیں, ہمارے کھانے کے لالے پڑ گئے. جب یاسمین نے یہ سنا کہ کھانے کے لالے پڑ گئے, تو میں جیسے کہ آپ کو بتایا وہ دیندار شخصیت, ان کے والد صاحب بھی تھے, تو ظاہر بات ہے ایک اثر آتا ہے تربیت کا. تو جب کسی کی روٹی کی بات پہ ہاں چاہتے ہوئے انہوں نے سنی, تو وہ خاموش ہو گئی. ہوتا یہ تھا کہ اپنے شوہر سے بھی ذکر کیا کہ جی ان کی بیٹی کی بھی شادی ہونے والی ہے, پتہ نہیں کیا مسائل ہیں. تو ان کے شوہر نے بولا کہ دیکھو جو بھی پکاتی ہو نا, دن کے ایک وقت میں ایک ڈش الگ ایکسٹرا بنا لیا کرو. تو یہ روزانہ کھانے بھی لے کے جا رہی ہیں اور باقی بھی چیزیں کر رہی ہیں. تو ایک دن گئیں, کرایہ دار کی بیگم بیٹھی بھی رو رہی. یاسمین نے پوچھا کیا ہوا, کہہ رہی دیکھو جی میری بے عزتی کر کے چلے گئے, میں نے لاکھ روپے کے 3 سوٹ ہی تو لیے تھے, وہ تو میری بیٹی ضد کر رہی تھی. کہہ رہی آپ نے لاکھ روپے کے 3 سوٹ, ہاں مجھے لاکھ روپے کے 3 سوٹ لے لیے, تو کیا ہوا, خود بھی تو جا کے 5 اسٹار چورنگی پہ فلانا ایک میں نام نہیں لے رہا, ایک شادی کی سیریمنیز کے لیے, شادی کے ایونٹس کے لیے ایک ہال ہے,
جو اس دور میں 5.5-6 لاکھ روپے کی بکنگ ہوتی تھی اس کی. تو اس کی بکنگ کر کے آ گیا. میں نے کچھ کہا, پھر لاکھوں روپے بچوں پہ خرچ کر دیتے. میں نے کچھ کہا, میں نے کچھ کہہ دی, میں نے کچھ کر لیا تو جی میری بے عزتی کر دی اور یہ اور وہ تو اتنا مہنگا ویڈنگ آپ وہی کریں گی بک. وہ تو اتنا مہنگا ویڈنگ ہال ہے. کہہ رہی ہاں میری بیٹی کی خواہش ہے جی, وہ اپنی کسی دوست کی شادی میں گئی تھی تو وہ تو کہتی ہے میری شادی ہوگی تو میں یہی کروں گی, تو سالوں سے سوچ رہی ہے. یہ جی دوڑی دوڑی واپس آئیں, اپنے شوہر سے ذکر کیا. شوہر نے بولا دیکھو اب جو بھی ہے ہم اس نے بولا بھائی آپ پریشر دیں, ہمیں کہتے ہیں جی کرائے کے لیے حالات خراب ہے, گیس کا بل ان کا ہم بھر رہے ہیں اور خود یہ لاکھوں کی شاپنگ اور یہ اور وہ. تو شوہر نے بولا دیکھو یار کسی ہم بھی بیٹیوں والے, کسی کی بیٹی کی شادی ہے نکلنے دو, میں اگلے مہینے بات کر لوں گا جب ان کا شادی کا ایونٹ بھی نکل چکا ہوگا, پھر جا کے بات کر لیں گے. اچھا اگلے دن یاسمین نیچے اتری تو نئی نویلی 125 کھڑی ہوئی. تو یاسمین نے پوچھا یہ کس کی ہے, تو انہی صاحب کی جو کرایہ دار تھے گراؤنڈ فلور پہ, یہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دلائی ہے. اچھا اس دور میں 2019 میں نئی 125 میرے خیال سے 2.25 لاکھ کی تھی. ابھی تو خیر CD70 2.25 لاکھ کی ہے. یہ تو بھائی ان کو تو ہال آنے شروع ہو گیا. یاسمین کو ان کو آگے اوپر لگا کہ مجھ سے دھوکہ ہو گیا, یہ لوگ گھر پہ شاید قبضہ کر لیں گے, یہ لوگ عجیب سے لوگ ہیں. انہوں نے کہ اپنے شوہر سے ذکر کیا کہ دیکھو جی ہمارے ساتھ گیس کے بل بھرنا, پھر کرایہ نہ دینا, پھر اپنے لیے شاپنگ ہے لاکھوں کی, پھر وہ لاکھوں کا ہال بک کرانا, اور آج کہتے ہیں جی میرے بیٹے کو برتھ ڈے گفٹ کیا ہے میرے شوہر نے, 2.25 لاکھ روپے کی بائک ہے وہ. تو یہ کیا مذاق کر رہے ہیں, تو ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. تو ان کے شوہر نے پھر یہ بولا کہ دیکھو میں اپنے آفس کے معاملات میں پھنسا ہوتا ہوں, مجھے اس چیز میں ڈسٹرب نہیں کرو, تو میں کہا تھا دیکھ کے دینا, اب چلو جو بھی ہوا جیسا بھی ہوا میں دیکھتا ہوں. اچھا ان انکل نے اگلے دن کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم تو ابھی کہیں آپ کو کرایہ دینا, دور دور تک آپ بھول جائیں. آپ نے سنا نہیں نیوز میں, آپ سب نے سنا ہوگا ان دنوں میں خیر, کہ جی کرایہ داروں کو بڑی سپورٹ کی جا رہی تھی اور بہت سے مالز نے دکانوں کے کرایہ معاف کر دیے تھے. جو آپ نے دیکھا نہیں جی حکومت نے کہا ہے تو ہم آپ کو کرایہ نہیں دیں گے, ہم آدھا کہ ہم کو بالکل بھی کرایہ نہیں دے سکتے, ہماری تو آمدنی کے بڑے مسائل ہیں. یاسمین یہاں پہ ان کا پارا ہائی ہو گیا. اس نے بولا دیکھیں آپ لاکھوں کے خرچے کر رہے ہیں اپنی ذات پر, ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں, ہمارے مسائل ہیں, ہماری بھی زندگی ہے, ہمارے بھی بچے ہیں. آپ ایک کام کریں, آپ یا تو کرایہ دیں ورنہ آپ سوچ لیں. یہ کہہ کر وہ اوپر آ گئیں. تھوڑی دیر بعد بل کے پیسے تو نہیں, کرائے کے پیسے ان انکل نے صرف اس مہینے کے, پچھلے جو 2 مہینے کا 3 مہینے کا بیک لاگ تھا وہ کلیئر نہیں کیا, صرف اس مہینے کے کرائے کے پیسے اپنے بیٹے کے ہاتھ بھجوا دیے. اب یہ ایسی خاموش تھیں اپنے شوہر کی وجہ سے کہ شوہر نے بولا تھا بیٹی کی شادی نکل جائے پھر بات کرتے ہیں. ایک دن بعد ان کی بیگم, جو کرایہ دار تھے ان کی بیگم کارڈ لے کر آئیں, جی میری بیٹی کی شادی ہے اور ایسے ایسے, تو ہمیں تو ہال والا بھی ہمارے پیسے کھا گیا ہے کیونکہ وہ کرونا کے ٹائم میں شادی ہالز بند ہو گئے تھے. تو ایسے ایسے ہم ایک سوسائٹی ہے کراچی میں, اس دور میں نئی بنی تھی, تو وہاں پہ ہم نے کچھ گھر لیے ہیں کرائے پہ فرنشڈ, اور ہم وہاں پہ کر رہے ہیں اپنے بیٹی کی شادی, تو آپ نے ضرور آنا ہے. اب یاسمین اندر سے کڑی ہوئی تھی کہ تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں, اور وہ تو یہ چاہ رہی تھی کسی طرح لوگ یہاں سے نکل جائیں. بار وہ خاموش ہو گئی. شوہر سے ذکر کیا, شوہر نے بولا دیکھو تم نے نہیں جانا نہیں جاؤ, کوئی بات نہیں, بچوں کو بھیج دو. تو یاسمین نے اپنے 2 بچوں, ایک بچہ تو ان کا شاید 6 یا 7 میں تھا, ایک 9th کلاس میں تھا, دونوں کو نا بھیجا کہ تم چلے جانا. اب وہ گئے اور واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنی پوری رودات جو شادی کی تھی وہ اپنی والدہ کو سنائی. کہ ماما وہاں تو انہوں نے 2 گھر بک کیے ہوئے تھے اور وہ تو بڑے اچھے سجائے ہوئے تھے, کھانا بھی کھل کر تھا, بس ان کے رشتہ دار بڑے عجیب سے لگے. یہ تو کہتے ہیں ہمارے کارخانے اور ہماری دکان ہے, لیکن اس حساب سے ان کے رشتہ دار نہیں لگے, اور بڑا انہوں نے خرچہ کیا اور یہ اور وہ. لیکن امی بڑی بات مجھے نا, بچے ہوتے ہیں اپنے حساب سے بتا رہے تھے, امی مجھے ایک بات بڑی عجیب لگی. تو یاسمین آنٹی نے بولا بھائی کیا برا لگا. کہہ رہی ہیں وہ ان کے بچوں نے, بڑے والے بیٹے نے بولا کہ وہ اپنی اصل میں ماں کے نا بہت قریب تھا. تو اس نے بولا کہ ہاں ایسے ایسے نا آنٹی اسٹیج پر تھیں, آنٹی کو آواز نہیں گئی, تو انکل نے ایک دفعہ بولا کہ بات سنو, 2-3 دفعہ بولا, جب نہیں سنا تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں, سب کے سامنے ہی نا ان کو گالی دی, مطلب اتنی کوئی بڑی گالی دی الو کی, جو بھی کہا انہوں نے, اور سب کے سامنے, اور ان کا دوپٹہ گھسیٹا کہ تجھے آواز نہیں آ رہی. تو اور امی وہ تو آگے پیچھے الٹا یہ کہ وہ تھوڑا فیل کریں اس بات کو, آگے بولتی ہیں جی 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 جی. اور ساری گھر کی جو محلے ان کے خاندان کی جو خواتین تھی سب ان انکل, یہ جو انکل ہیں نا کرایہ دار, ان سے دبتی ہیں, بڑی خاموش ہیں, اس بے عزتی پہ کوئی نہیں بولا, اور سب بھیگی بلی بن گئی. یاسمین نے بولا چلو چھوڑو ان کا بیٹا, آپس کا معاملہ ہے, ان کا پرسنل معاملہ ہے, چھوڑو, ہم اس پہ غور نہیں کرنا. اب یہ ٹینشن چل ہی رہی تھی, ظاہر بات ہے شادی بھی گزر گئی, باقی معاملات, پھر وہ تو جی کرایہ دینے کو راضی نہیں ہے, وہ تو حکومت کے اعلانات اور نیوز کا سہارا لینے. تو اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس یاسمین کے شوہر گئے, انہوں نے بولا کہ بھائی ایسے ایسے ہماری جان چھڑاؤ, یہ تو کیا مسائل ہے. تو اسٹیٹ ایجنٹ اب کیا کہہ رہا جی میں جو فیملی دلا رہا تھا آپ نے ان کو دی نہیں, تو اب میں اس میں کیا کر سکتا ہوں.
کہہ رہے ہیں بھائی اب صحیح آگے ہم تمہیں دیکھ لیں گے, تم جو فیملیز لاؤ گے اس کو ہم بھائی زندگی بھر تمہاری لائیو فیملیز کو ہم کرائے پہ دیں گے. ابھی نہیں دیتے کیا؟ فرسٹ فلور والا پولیس والا جو تھا وہ تمہیں نے لا کے دیا نا, وہ اچھا بندہ ہے. اب ہم گراؤنڈ فلور والا تمہارے بغیر نہیں دیں گے, ہم سے غلطی ہو گئی. تو اس نے بولا جو اسٹیٹ ایجنٹ تھا, کہہ رہے بیوقوف بنا رہے ہیں آپ کو, کوئی ایسا لا نہیں ہے, میں آپ کو نوٹس بنا کے دیتا ہوں, آپ ان کو آج نوٹس جا کے دے دیں مہینے کا کہ آپ آرام سے 1 مہینے بعد خالی کر دیں. نوٹس بنایا, اسی رات میں یاسمین آنٹی اوپر گئیں اور نوٹس ان کو تھما کر آ گئی, ان کی بیگم کو ریسیونگ سگنیچر لے لیے. انہی دنوں میں نا کراچی میں بہت سے علاقوں میں پانی کا پرابلم ہو گیا تھا. تو یاسمین آنٹی نے اپنے ان کے بہت دنوں سے بورنگ چل رہی تھی, اور آپ کو پتہ ہے جب کراچی میں بورنگ ہوتی ہے نا تو بہت گہری بورنگ کی وجہ سے جو گیلی مٹی نکلتی ہے اس سائڈ میں رکھتے رہتے ہیں ایک پہاڑ بن جاتا ہے. یاسمین آنٹی کے سامنے والا جو گھر تھا نا, ان کے اچھے پڑوسی تھے, ان کی دیوار کے ساتھ انہوں نے وہ پہاڑ بن گیا. اس چیز کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے. اسی رات نوٹس بھی گیا ہے, وہ بورنگ بھی کمپلیٹ ہوئی, اللہ کا شکر ہوا بورنگ میں سے پانی آ گیا, ان کا پانی وانی کا مسئلہ حل ہوا. ان دنوں میں شدید مانسون سیزن تھا, بہت شدید بارشیں ہو رہی تھیں. تو ہوا کیا, بورنگ تو ہو گئی تھی. بورنگ والے نے بولا کہ بھائی 1-2 دن بعد جب یہ مٹی سوکھ جائے تو آپ ٹرالی منگوائیے گا اور اس کو پھینکوا دیجیے گا کہیں. بارش اتنی تیز ہو گئی کہ اس مٹی میں نا ایک جوہڑ سا بن گیا, اور وہ ایک دم پھٹ جائے گا تو کوئی بچہ اس میں گر جائے یا وہ ایک دم پھٹ جائے تو وہ کسی بڑے حادثے کا باعث بن سکتا تھا. اتنی دیر میں آدھی رات میں ان کے سامنے والے آئے کہ دیکھیں جی ایسے ایسے بارش ہو رہی ہے بہت شدید, اور یہ جو آپ نے یہ تالاب سا بن گیا نا, ہماری دیوار میں سیل آ جائے گی. تو انہوں نے بولا صحیح, ارلی مارننگ نا کسی ٹرالی والے کو بلاتے ہیں. اب جس ٹرالی والے کو بلا رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے مجھے گیلی مٹی تو نہیں اٹھا کے لے جاؤں گا, میرا تو راستے میں پورے روڈ پہ میں یہ کرتا ہوا جاؤں گا, مٹی ایسی گیلی لے کر جاؤں گا ٹرالی میں سے بہتی ہوئی, تو میرا تو چلان ہو جائے گا. ایک کو بلایا, 2 کو, دوسرے کو بلایا, نہیں کوئی نہیں لے کے جا رہا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بیٹے سے بولا, شوہر تو نہیں تھے اس وقت, کہ بیٹا ابھی جب بارش تیز ہو نا تو اس میں ایک سوراخ کر دینا تاکہ پانی تو نکلے, کوئی بچہ نہ گر جائے اس میں. تو بیٹے نے یہی کیا. اب اچھا, بیٹے کا نام وامق تھا. وامق نے یہی کیا, جا کے اس میں ایک کریک کر دیا, اور وہ ساری مٹی وہ گلی میں دور تک پھیل گئی. بارش تیز تھی, وہ نکلنی شروع ہو گئی. اب پورا شہر ہی گیلا ہو رہا ہے. گو کے تھوڑی سی نامناسب حرکت تھی, لیکن اس سے بہتر تھا کہ اس تالاب میں کوئی گر جاتا, مر جاتا, کوئی پرابلم ہوتی. وہ مٹی نکل گئی. تھوڑی دیر بعد وامق یہ کر کے, وامق اس زمانے میں 8-9 کا بچہ تھا, 14-15 سال کا ہوگا, اور وہ ماماز بوائے تھا, بڑا باادب بچہ تھا, پڑھنے لکھنے والا, اپنے کام سے کام رکھنے والا. تھوڑی دیر بعد نیچے سے کچھ چلانا شروع ہو گیا, وامق نیچے اتر, وامق نیچے اتر. آنٹی نے جھانک کے دیکھا تو وہ کرایہ دار انکل پاگل ہوئے میں پورے محلے کو جمع کیا ہوا ہے کہ یہ ان کے باپ کی گلی ہے. حالانکہ خود کرایہ دار ہے, اسی گھر میں رہتے ہیں. گلی والے بھی پریشان کہ کس کے خلاف بات کر رہا ہے. تو آنٹی نے بولا بھائی یہ مسئلہ تھا, ہم نے کروا لی. اوپر سے انہوں نے بولا نہیں اپنے بیٹے کو بھیج. کہہ رہی بیٹے کو بھیج, یہ کس قسم کی زبان میں بات کر رہے ہیں. بہرحال جی بڑا اس نے نیچے سارے محلے والے کو دیکھیں, میں ابھی گلی صاف کراتا ہوں, یہ گدھے کا بچہ اور یہ ایسا, اور مغلظات بکنا شروع ہو گئی. نہیں جی. تو آنٹی پیچھے ہو گئی. اپنے بیٹے نے بولا میں اتر کے جاتا ہوں ماما, میں ان کو بتاتا ہوں ایسے ایسے تھا. اس نے بولا کوئی ضرورت نہیں, بیٹھے رہو, پاپا بھی گھر پہ نہیں ہے تمہارے ابھی, میں ان کو فون کرتی ہوں, آرام سے بیٹھے رہو. تھوڑی دیر بعد اس نے نیچے تو وہ ہنگامہ کر ہی رہا تھا. اچھا ایک دن آپ یاد رکھیے گا, ایک دن پہلے رات میں نوٹس وہ دے کر آئی ہیں کہ گھر خالی کرو. تو اس کا ریئیکشن تو ڈیفینیٹلی ہے. تو سامنے والے گھر میں چلا گیا کہ آپ کی دیوار کے ساتھ انہوں نے کیا ہوا تھا اور یہ اور وہ. تو انہوں نے بولا بھائی ہماری ان سے بات ہو گئی اور یہ پانی نکل جائے گا, اب کون سی گلی سوکھی ہوئی ہے, چلے جو ہو گیا ہو گیا, آپ چھوڑیں. پھر بھی بھائی وہ چیخنا شروع ہو گیا. اتنی دیر میں بڑے میاں کا بیٹا بھی ساتھ کھڑے ہو کے وہاں میں ایک نیچے اتار, یہ وہ بدتمیزیاں شروع. اور تھوڑی دیر میں 3 یا 2 بیٹے اور تھے وامق, وہ جو بڑے میاں تھے ان کی جو فیملی جو سامنے آئی تھی نا, جس کے ریفرنس پہ انہوں نے گھر دیا تھا, ان سے بھی 2-3 لڑکے نکل کر آ گئے. اب یہ 3-4 لڑکے ایک ہی خاندان کے, اور وہ بڑے میاں وہ گالیاں دے رہے ہیں. اور تھوڑی دیر بعد ان کے دروازے پر آ گئے, شیشے کا دروازہ تھا ان کا, دھڑ 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 کھٹکھٹانا شروع کر دیا. اب گھر میں بچیاں, پھر ان کا بیٹا جس کا وہ نام لے رہے تھے چیخ چیخ کے, سب سہم گئے. باپ گھر پہ نہیں ہے, کوئی مرد گھر پہ نہیں ہے. اب آنٹی نے اللہ کا نام لے کے, آنٹی کہہ رہی ہیں, آنٹی نے سوچا یار اب میرا, وہ خود بھی کوئی ہارٹ سرجری وغیرہ بھی ہو چکی ہے بہت ینگ ایج میں. انہوں نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ چلو میں کھولوں تو صحیح, اپنے میں پتہ تو کروں کہ بھائی اتنا کیوں بدماشی کر رہا ہے. تو جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا نا, تو وہ بڑے میاں بالکل ان کے منہ پہ جیسے ٹچ ہونے والا ہو جاتا ہے نا, بالکل منہ پہ آ کے تو بولا تو بڑا, تو عورت کارڈ کھیلتی ہے, تو عورت مارچ والی ہے, تو یہ ہے, تو وہ ہے. یہ شکل دیکھ رہی کہہ کیا رہا ہے.
صرف اس وجہ سے کہ کرایہ وصول کرتی تھیں، انہوں نے نوٹس دیا، ان کے شوہر تھوڑی عزت دیتے تھے، اپنی بیگم کو آگے رکھتے تھے، اور وہ بڑے میاں اس چیز کے قائل تھے کہ عورت کو دبا کے رکھو. تو وہ عجیب ہی رنگ دے دیا نا پوری سچویشن کو انہوں نے کہ تم عورت مارچ والی، تم یہ تم وہ. یہ حیران کہ پہلے میرے بیٹے پہ چڑھ کر آ رہے ہیں. تو انہوں نے بولا آپ پیچھے ہٹیں، آپ اتنا منہ پہ ایک عورت کے آ رہے ہیں، آپ کو کیا تمیز نہیں ہے؟ اتنی دیر میں جو پولیس والا تھا اس کی پولیس والا گھر پہ نہیں تھا، جو ان کا دوسرا کرایہ دار تھا فرسٹ فلور پہ، اس کی ماں، اس کی بہن اور اس کی بیگم اتر کے نیچے آئے اور یاسمین کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ ہمت دیں تھوڑی. تو اس نے بولا تم یہاں سے چلے جاؤ. تمام عورتوں کا سہارا ملا تو وہ تھوڑا پیچھے ہوا، اور وہ اسی طریقے سے مغلظات اور وہ سارے جو لڑکے اس کے ساتھ تھے وہ بکرے نکالو اس کو، ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. بڑی ایک منظم کارروائی انہوں نے کی کرایہ داروں نے نا. تو اتنی دیر میں یاسمین آنٹی کی بیٹی نے اپنے ماموں کو فون کر دیا. ماموں ان کے ایک بڑی اچھی فرم ہے، اس میں کام کرتے تھے، وائٹ کالر جاب تھی، بہت اچھی پوسٹ پر تھے. انہوں نے وہیں سے 15 بھی کال کی. اچھا اس سے پہلے انہوں نے اپنے والد صاحب کو فون کیا، انہوں نے بولا کہ بیٹا میں ہیڈ آفس میں ہوں، میں بس پہنچ رہا ہوں، اور کسی وجہ سے اگر لیٹ ہو جاؤں، بارش بہت تیز ہو رہی ہے. تو ان کو لگا کہ والد صاحب نہیں پہنچ سکیں گے. انہوں نے قریب ماموں کا آفس تھا وہاں فون کر دیا. تو ماموں نے وہیں سے 15 کو بھی کال کیا، اور وہ خود بھی اپنے کولیگ کے ساتھ ہی پہنچ گئے، اپنے کوئی جونیئر تھا اس کے ساتھ پہنچ گئے. یہ بتاؤں ایک وائٹ کالر جاب، ایک اچھی پوزیشن پہ ایک اچھی کمپنی کے لیے ان کے ماموں کام کرتے تھے. جتنی دیر میں ماموں ان کے آئے، پولیس کو بھی 2-3 دفعہ بیچ میں فالو اپ کرتے رہ گئے، پولیس آ جائے پولیس آ جائے. تو یہ سارا ہنگامہ کر کے ماموں ان کے اوپر چڑھ رہے تھے فرسٹ فلور پہ. دروازے ان کی بہن کا گھر، جو مالک مکان یاسمین جن کی بات کر رہا ہوں، تو یہ سارا ہنگامہ کر کے نیچے اتر رہا تھا. ماموں نے ان کو بولا بھائی تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے گھر پہ؟ تم نے سیڑھیاں کس چیز، تمہارا گھر گراؤنڈ فلور پہ، تم چڑھ کے کیوں گئے جب گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ تو انہوں نے گلی میں کیا کیا، اس نے بولا بھائی پورے شہر میں بتاؤ، گلی چھوڑو پوری شہر میں بتاؤ سوکھی بھی کون سی جگہ ہے؟ تو تڑاک کو شروع ہوئی. یاسمین کا جو بھائی تھا، جو بچوں کا ماموں تھا، اس کو ان بڑے میاں کے اپنا بیٹا اور جو سامنے والا گھر تھا اس کے 3 لڑکوں نے مل کے مارنا شروع کر دیا. اور ہمارے کراچی کا کلچر ہے، کوئی بیچ بچاؤ نہیں کراتا، سب کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے. یاسمین جو خود بھی دل کی مریضاں ہیں اور باقی معاملات، اوپر سے کھڑے ہو کے ساری سچویشن دیکھ رہی تھیں، اور وہ اللہ کی طرف نظریں اٹھا کے انہوں نے بس یا اللہ تو ہی مدد کر سکتا ہے. اور ان کو شرم یہ آ رہی تھی، وہ شرم سے پانی ہو رہی تھی کہ میرا بھائی میری جان بچانے آیا، میری عزت بچانے آیا، اور اس کی عزت تار ہو رہی ہے. اس کے جونیئر کلرک کے سامنے، اس کے جونیئر کے سامنے اس بیچارے کو مار پڑ رہی ہے. اس کے جونیئر کو بھی مارا، وہ بھی بیچارہ بیچ میں بچاؤ کرانے آیا. اچھا اس پوری سچویشن میں جب وہ پہلے گالیاں دے رہے تھے اور پھر باقی نیچے سے کھڑے ہو کے واؤ میں آؤ اور یہ اور وہ نیچے آؤ، اور پھر جب اس کے ماموں کے ساتھ جھگڑا ہو رہا تھا، تو اوپر جو کرایہ دار تھے نا، پولیس والے کی جو فیملی تھی، پولیس والا تو گھر پہ نہیں تھا، وہ ایک اچھا بندہ تھا، ان کا اچھا کرایہ دار تھا. اس کی فیملی نے بولا ان کی بچیاں تو باہر نہیں نکل سکتی تھیں کہ بیٹا اپنی گیلری سے کھڑے ہو کے نا ثبوت کے طور پہ ان کی ویڈیوز بناؤ. تو نیچے سے کھڑے ہو کے ان کی چھوٹی بچیوں کو بھی ان لوگوں نے، ان لڑکوں نے، ان بڑے میاں نے نہایت ہی غلیظ باتیں ان کے لیے کہیں. تو یہ پوری ایک سچویشن تھی. اتنی دیر میں موبائل آئی، اور موبائل نے بڑے میاں، ان کے ساتھ جو لڑکا ان کا اپنا بیٹا، پھر باقی 2-3 لڑکے جو ان کے سامنے والے گھر کے تھے، ان کی بیٹی کے سسرال سے جو آئے تھے، جو بڑے میاں کی بیگم کی بہن کا گھر تھا، ان سب کو، اور یاسمین کے ماموں جنہوں نے کمپلین کی تھی ان کو بھی ڈال کے لے گئے. اور وہ جو ان کی یاسمین کے ماموں کا ساتھ ایک جونیئر آیا تھا ان کو بھی ڈال کے پولیس لے گئی. جب لے کے چلے گئے تو یاسمین کے شوہر پہنچ گئے کہ بھائی کیا ہوا. میں تھوڑا ظاہر بات ہے پورے شہر میں بارش ہو رہی ہے، اور پھر میں اتنی دور تھا، تو کہہ رہی ہیں ایسے ہوا ہے، اور ابھی آپ سب چھوڑیں، آپ تھانے جائیں. خیر یاسمین کے شوہر تھانے گئے. یاسمین کے شوہر نے دیکھا کہ جی میرا سالہ بھی بند ہے، اور جن کی کمپلین کی ہے وہ بڑے میاں اور سارے لڑکے بھی بند ہیں. تو انہوں نے پولیس والے سے بولا بھائی کمپلین تو ہم نے کی تھی، آپ نے ہمارے بندے کو بند کر دیا، آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. تو وہاں دیکھا جی وہ کرایہ دار جو بڑے میاں تھے، ان کی بیگم ہاتھ پہ کپڑا باندھ کے ایک ڈرامہ کر رہی، میرا ہاتھ توڑ دیا. یاسمین کے شوہر پریشان ہو گئے کہ اس نے ہاتھ توڑ دیا. کہہ رہا ہے اس نے ہاتھ توڑا. تو پولیس والے نے بتایا کہ بھائی اصل میں یاسمین کا بھائی جو بچانے آیا تھا، تو اس پر الزام کرایہ دار جو بڑے میاں تھے ان کی بیگم نے یہ لگا دیا کہ انہوں نے ان کا بھائی میرے گھر میں گھسا، اس نے میرا ہاتھ توڑا، تو میرے شوہر اور میرا بیٹا پھر باقی لوگ آئے ہیں، اور انہوں نے باقی ہمارے رشتہ دار آئے اور انہوں نے پھر یاسمین کے بھائی کو مارا ہے. تو یاسمین کے شوہر نے بولا کہ بھائی صحیح ہے، میں آپ کا میڈیکل جو MLO وغیرہ جو بھی ہوتا ہے میں کرا لیتا ہوں، آپ اگر میرے سالے نے حرکت کی ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں، ورنہ اصل تو بھائی یہ میرے گھر میں گھسا ہے.
تو پولیس والے پوری سچویشن دیکھ رہے تھے. پولیس والوں نے سائڈ میں لے کر گئے یاسمین کے شوہر کو, دیکھو بھائی ہمیں ساری کہانیاں پتہ ہوتی ہیں, روز کی کہانی ہے, اب ہوگا کیا, تم ایم ایل او کرواؤ نہیں کرواؤ, عورت کی کمپلین ہے, ہمیں دونوں کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا. یہ تمہارے گھر کے اندر بیٹھا ہے بقول تمہارے ایک کرایہ دار, یہ اسٹے لے کے بیٹھ جائے گا اس کیس کو ایشو بنا کے, اور پھر اس کو نکالتے رہیں. ابھی تم کسی طریقے سے سیٹلمنٹ کرو اور گھر نکلو. بہرحال یاسمین کے شوہر کو یہ بات سمجھ میں آئی اور وہ سیٹلمنٹ کر کے اپنے سالے کو اور اس کے جونیئر کو چھڑا کے لے گیا, اور باقی لوگوں کو بھی پولیس والوں نے چھوڑ دیا. اب یاسمین کے شوہر اپنے سالے کو لے کے جب گھر آئے تو یاسمین تو رونا شروع ہو گئی, اور انہوں نے صرف اپنے بھائی کی شکل دیکھی کہ میری وجہ سے میرا بھائی پٹا, اتنا بے عزت ہوا, محلے والوں نے تماشا دیکھا. صرف تماشا ہی ظاہر بات ہے لوگ دیکھتے ہیں. بہرحال یاسمین کے شوہر اس دن واپس دفتر نہیں گئے, اگلے دن گئے. اچھا, یاسمین کے شوہر جس ادارے کے لیے کام کرتے ہیں وہاں پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے, تو وہاں ایک شخص آتا تھا جس کا کام پرائرٹی پہ کر دیا کرتے تھے, اخلاق کے اچھے آدمی تھے. اب یاسمین کے شوہر بڑی ٹینشن میں بیٹھے تھے, تو وہ شخص بھی اتفاق سے آیا. تو بولا بھائی خیریت سے ہیں, کیا ہوا؟ کہہ رہے یار ایسے ایسے کرایہ دار نے کل ہمارے ساتھ سین کیا, اور اب وہ بیٹھ گیا, کہتا اب نکال کے دکھاؤ مجھے. اس نے بولا یار آپ ایک کام کریں, اپنے کرایہ دار کا نمبر مجھے دیں. تو یاسمین کے شوہر کو اس دن پتہ لگا یہ کوئی انفلوئنشل شخصیت ہے. تو اس نے بولا میں ایسے ایسے پولیس کے ایک اس سیکشن میں ہوتا ہوں. اس نے پھر کسی سے کرایہ دار کو کال کروائی, پھر وہ لوگ آ کے کرایہ دار سے ملے, کرایہ دار کو سمجھایا کہ دیکھو تم نے جو کیا ہے یہ بدماشی کی ہے, یہ کرایہ کا گھر ہے, اس کو خالی کرو, جو ہوا سو ہوا, آپ ایک ڈیٹ لکھ کے دو کہ اتنی اس تاریخ کو میں خالی کروں گا. اس نے بولا بھائی میں تو نہیں, اگلے 6 مہینے نہیں خالی کرتا. 6 مہینے تو بہت دور کی بات, اگلے 2 مہینے بعد آپ اس گھر میں نظر نہیں آئیں گے. کرایہ بھلے آپ نہ دیں, ایڈوانس میں سے کاٹ لیا جائے گا, اس کے بعد ہم یہاں سے کہیں جاتے ہیں نہیں جاتے وہ پھر ہم 1 ہفتے پہلے آئیں گے, پھر ہم خود ہی دیکھ لیں گے. کہتے ہیں جی ہمیں بھی مارا گیا. کہنا صحیح ہے, آپ کا بیٹا گواہ ہے نا کہ کس نے کیا کیا, ہم آپ کے بیٹے کو لے جاتے ہیں. ظاہر بات ہے پھر ویک پوائنٹ پکڑنا پڑتا ہے, پھر طوطے کو پکڑا, جی طوطے میں جان تھی بڑے میاں کی, بیٹے کو لے جاتے ہیں اور بیٹا پھر ساری بات بتا دے گا, ہم آپ کے بیٹے سے سن کے سارا کیس لکھ لیں گے. وہ بڑے میاں سمجھ گئے کہ اب میرے ساتھ کیا گیم ہو رہا ہے. تو کہہ رہا نہیں صحیح ہے جی آپ بیٹے کو چھوڑیں, میں کچھ کرتا ہوں. تھوڑا وہ بیک فٹ پہ گئے. اب مہینے 2 مہینے بعد اس نے خالی کرنا تھا نہیں کرنا تھا وہ الگ بات تھی, میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. اب یاسمین ہر نماز میں دعا کرتی تھی کہ میری بیٹیوں کو اس محلے میں مغلظات بکی گئیں, میرے منہ پر وہ شخص آیا, میرے بیٹے کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی, یہ اللہ تعالیٰ میرے مرنے سے پہلے اس کا انصاف میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں. ظاہر بات ہے آپ خود وہ ٹراما اگر آپ ایک سیکنڈلی فیل کریں نا, وہ خوف, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی دعا بالکل ویلڈ تھی. اچھا اتفاق کیا ہوا, میں نے کو بتایا نا کہ جیسے بڑے میاں رہتے تھے ان کے سامنے جن کے ریفرنس پہ یہ گھر ملا تھا, جن کے 3 مزید بیٹوں نے آ کے یہاں پہ بڑے میاں کے ساتھ مل کے ان کو دھمکایا تھا, ان کے گھر کے سامنے ایک کے ڈی اے کا افسر رہتا تھا, اچھے لیول پہ بندہ تھا, اس کے تعلقات بھی تھے. ان دنوں میں کراچی میں بارش کی وجہ سے جو صاف پانی کی لائن ہے وہ نا اس میں گندا پانی آنا شروع ہو گیا, تو اس نے ٹینکر بلوایا کے ڈی اے کے افسر نے. اب جب وہ ٹینکر آیا تو گلی یار بات پتلی ہے, تو اس نے اپنی گاڑی اپنے گیٹ سے ہٹا کے ان کے گیٹ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے لگا دی کہ جب تک ٹینکر آ کے پانی بھر رہا ہے, ان کے ٹینک میں پانی ڈال رہا ہے. تو یہ تینوں لڑکے اتر کے آ گئے, گاڑی پہ ہاتھ مار کے نا گالیاں دینے لگے. اب ان کو ظاہری بات ہے شیر ہو چکے تھے, پہلے انہوں نے ایک مار کا سر گر لیا تھا جی, اتنی ایک فیملی کو انہوں نے مغلظات بکیں, پھر ایک بندے کو مارا, 2 بندوں کو مارا, پھر پولیس کیس ہوئے, پھر واپس بھی آ گیا ہنسی خوشی. تو وہ تو شیر ہوئے ہوئے تھے, کس کی ہے وہ گندی گندی گالیاں, گاڑیوں میں جب 2-3 ہاتھ مارے تو وہ کے ڈی اے کا جو افسر تھا وہ آ گیا. سنا بھائی میرے گھر میں پانی کا ٹینکر ڈل رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہوگا, میں نے تھوڑی دیر کے لیے گاڑی کھڑی کی ہے, میں لے جاؤں. تو وہ تو جی رکنے کا نام نہیں لے رہے. اب جب گاڑی پہ ہاتھ مارنے شروع کیا تو کے ڈی اے کے افسر نے پھر اپنے تعلقات لڑائے. اسی وقت پولیس کو بلوایا, پولیس والوں کو پوری بات بتائی, پولیس والوں نے وہیں سب کو زمین پہ بٹھا دیا, تینوں لڑکوں کو. تو یہ اچھا یہ یاسمین آنٹی اس وقت اللہ کا انصاف دیکھنے کے لیے, یعنی میں اسپیشلی کھڑی ہوئی تھی کہ میں یہ چیز دیکھوں, اور یہ میں چاہتی تھی یہ لوگ دیکھیں کہ میں دیکھ رہی ہوں. تو کہہ رہی میں آ کے اوپر, حالانکہ میں کھڑی نہیں ہوتی ایسے, میں اپنے بیلکنی میں آ کے کھڑی ہو گئی. اتنی دیر میں بڑے میاں نکل کے گئے اور معافی تلافی کرنے لگے کہ جی بچے ہیں بگڑ گئے یہ وہ نا. تو اس نے بولا نہیں بھائی اب جو بھی ہوگا آپ پولیس تھانے میں جا کے اب ان کو چھڑوائیں. تو وہ پھر پیر پڑ گئے اس بندے کے. تو عبد نے بولا یار بزرگ آدمی ہے, پھر وہ شخصیت بھی دیندار سی, انہوں اچھا نہیں لگا. اس نے بولا دیکھیں صحیح ہے کوئی بات نہیں, میں پولیس والوں کو بولا آپ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے بولا بھائی تھوڑی انسانیت ہوتی ہے, میرے گھر کے باہر ٹینکر کی جگہ نہیں تھی
ٹینکر کی جگہ بنانے کے لیے گاڑی میں نے یہاں کھڑی کی. ہم سب کے پاس کوئی محل نہیں ہے, تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, اوپر سے تم گالیاں دے رہے ہو. بہرحال یاسمین آنٹی نے بولا, دیکھا, اور انہوں نے بھی دیکھا کہ یاسمین آنٹی دیکھ رہی ہیں. یاسمین آنٹی نے کہ دل کو تھوڑی ٹھنڈک پہنچی کہ انہوں نے جو ہماری پبلک بے عزتی کی تھی وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا. 2 مہینے پورے ہونے والے تھے, اور اس کے بعد وہی لوگ جو پہلے آئے تھے انہوں نے آ کے بولا کہ بھائی خالی کرو اور جو بھی ہے معاملات. تو اس نے بولا صحیح ہے, گھر کی شفٹنگ میری کل شروع ہو جائے گی. بہرحال بڑے میاں اپنا سامان شفٹ کر گئے. اب وہ کہہ رہا تھا کہ گھر تو خالی کر دیا انہوں نے, پورشن خالی کر دیا, لیکن یاسمین آنٹی کو چابی واپس نہیں کر رہے. روز آتے تھوڑی دیر گھر میں بیٹھے رہتے. تو یاسمین آنٹی کو تشویش ہوئی کہ بھائی چابی واپس کرو, سامان چلے گیا, فیملی چلی گئی, تم کر کیا رہے ہو. تو اتر کے گئیں, وہ خود شوہر تھے نہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ چابی دیں, ہمیں کام کروانا ہے, ہمیں دوسرے کرایہ دار کو دینا ہے. تو اس نے بدتمیزی شروع کر دی. فرسٹ فلور کے پورشن میں جو پولیس والا تھا اس کا نام زکریا تھا. وہ زکریا کو انہوں نے آواز دی کہ زکریا بھائی یہاں یہ بندہ بدتمیزی کر رہا ہے. تو وہ اب اس کے سامنے سین پہلی بار ہو رہا تھا, لیکن اس کو دل میں یہ بھی تھا کہ بھائی میری ماں بہنوں کے سامنے پورا یہ سین ہوا ہے, اور یہ اس کے دل میں ایک وہ تو تھی. تو اس نے پھر گالی کا جواب گالی سے دیا, اور پھر ان بڑے میاں سے چابی لی, اور پھر وہ بڑے میاں چلے گئے. اگلے دن اسٹیٹ ایجنٹ کسی کو کچھ گھر پر دکھانے آیا, تو اس کی یاسمین آنٹی سے بات ہوئی. انہوں نے بولا آپ کو پتہ ہے یہ ایسے بڑا کہ یہ چلا گیا تھا, عجیب آدمی 2 دن سے آ کے بیٹھ رہا تھا. کہہ رہے پھر اسٹیٹ ایجنٹ نے بتایا, کہہ رہے آپ شکر ادا کریں گے جو چلا گیا ہے. یہ آپ کے گھر میں آنے سے پہلے جس گھر میں کرایہ دار تھا نا, اس کے مالک مکان کو اس نے بیچ روڈ پہ مارا تھا. یہی اپنی فیملی کا خواتین کا ایک ایشو بنا کے کہ اس نے میری خواتین سے بدتمیزی کی. آپ کے گھر میں کیوں بیٹھا ہوا تھا یہ خالی گھر میں؟ وہ اس وجہ سے بیٹھا ہوا تھا, وہ تو پتہ نہیں آپ نے وہ جو تعلقات لڑائے, جو بندے آئے ہیں جنہوں نے خالی کروایا, ان کا ڈر تھا یا موقع نہیں مل سکا. یہ پچھلے گھر میں جتنے WC کموڈ وغیرہ تھے نا, اس میں 1-2 بوری سیمنٹ کی ڈال کر آیا تھا. تو ان کا پورا جو 2-3 منزلہ گھر تھا, اوپر سے نیچے تک انہوں نے پاپسا دیکھے نا, ساری گندے پانی جو ویسٹ واٹر کی جو پوری لائنیں ہیں وہ ٹوٹ کر دوبارہ بنی, ٹائل بھی ٹوٹے, پورا گھر ٹوٹا. تو وہ وہاں یہ اپنی خار نکال کر آیا. تو آپ کے گھر بھی اس نے یہی کرنا تھا. بہرحال یہ پورا قصہ سنانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کرایہ داروں سے ڈریں اور کسی کرایہ دار پہ ظلم کریں, بہت زیادہ اسکروٹنی کریں. لیکن بظاہر شرافت دیکھ کر یا کوئی بھی حلیہ دیکھ کر کسی پر اعتماد کر لینا ہماری سوسائٹی میں کم از کم یہ معیار نہیں ہونا چاہیے. جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں نا وہ ہمیں ضرور پوری کرنی چاہیے. جس میں اسکروٹنی ہے, قانونی اوبلیگیشنز, ان کو پورا ضرور کریں. جب لگنے لگے, جب آپ کو ریڈ لائٹ دیکھیں تو فوراً اس پر ریئیکٹ ضرور کریں. اتنا زیادہ رحم دل ہونا بھی کبھی کبھی آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, آپ کی جائیداد کے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. اس پورے واقعے کا ان کی فیملی پہ ایک بڑا عجیب اثر ہوا, وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا, سناؤں گا, جو سنانا بہت ضروری ہے. وہ کس اینگل سے ضروری ہے آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. اگر کوئی ایسا واقعہ آپ نے کبھی دیکھا ہے, کوئی ایکسپیرینس کیا ہے, اچھا یا برا, کیونکہ دیکھیں کرایہ دار اچھے بھی ہوتے ہیں. ہم نے زندگی بھر کرائے پہ زندگی گزاری ہے, زندگی کا بڑا عرصہ ہم نے کرائے پہ زندگی گزاری ہے. تو کئی مکاندار برے ہوتے ہیں, کئی کرایہ دار برے ہوتے ہیں. تو کوئی قصہ آپ کی نظر سے گزرا ہو تو لوگوں کی اصلاح کے لیے, لوگوں کی رہنمائی کے لیے وہ ہم سے شیئر کیجیے گا. ہم کوشش کریں گے کہ اس میں معمولی تبدیلیوں کے ساتھ کہ آپ کی شناخت سامنے نہ آئے, ہم سب کے سامنے رکھیں اس کو. بہت شکریہ.